السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مرثیہ پیش خدمت ہے کربلا کے حوالے سے۔ جب کہ یزید کے محل سے رہائی کا پروانہ مل گیا سید سجاد کی زبان سے، یہ مرثیہ پیش خدمت ہے۔ آئی جب رہائی کی خبر زندان شام میں، زنجیر بھی لپٹ کے بہت روئی عابد کے پاؤں میں، رو کر کہا یہ بھائی نے اٹھ جاؤ اے بہن، رو کر کہا یہ بھائی نے اٹھ جاؤ اے بہن، تم بن بتاؤ کیسے چلے جائیں ہم وطن، پوچھیں گے لوگ ننھی سکینہ کدھر گئی، کیسے بتائیں گے انہیں بچی وہ مر گئی، سوتی تھی روز اپنے وہ بابا کی گود میں، سوتی ہے اب وہ شام کے زنداں کی گور میں، کیسے بتائیں کیا کیا قیامت گزر گئی، 16 پہر کی پیاس میں آلے با گئی، لیکن بیعت قبول نہ کی زہرا کے جائے نے، دشت بلا میں قید ہوئی آل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ بھی زہرا کے دل ربا، چھینی گئی ردا واہ مصیبتا، زینب نے صبر کر لیا دین محمدی کی بقائے دوام میں، آئی جب رہائی کی خبر زندان شام میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک قافلہ کربلا کی رہائی کا وقت آ گیا تھا، اور مدینے میں اس سے پہلے مدینے میں بغاوت کے آثار نمودار ہو چکے تھے، بالخصوص ننھی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد، اس لیے یزید نے رہائی کا حکم دیا اور اپنے اس بدترین گناہ کو مٹانے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش شروع کی، لیکن وہ جو اس کا دامن جو داغدار ہو چکا تھا،
خون حسین اور آل رسول سے وہ اس کو کس طرح سے مٹا سکتا تھا۔ چنانچہ جس وقت رہائی کا پروانہ ملا جناب سید سجاد کو، صبح کے وقت دربان نے کہا کہ یزید نے بلایا ہے۔ طوق و سلاسل کی جھنکار جب گونجی اس قید خانے میں، بی بی زینب گھبرا کے آ گئیں۔ آپ نے پوچھا کہ کس جگہ جا رہے ہو؟ جناب سید سجاد نے کہا یزید نے بلایا ہے۔ جناب زینب بے چین ہو گئیں، کیونکہ یزید کے بلانے کا مطلب تو سیدھا سا ایک وہ تھا کہ قتل کر دیا جاتا، خدا نہ خواستہ۔ جب آپ واپس آئے، جناب زینب قید خانے کے دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے فوراً دریافت کیا۔ امام وقت نے فرمایا پھوپھی اماں، رہائی کا پروانہ مل گیا ہے، لیکن میں کہہ کے آیا ہوں کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ آپ جناب زینب کا مقام دیکھیے کہ امام وقت فرما رہے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ چنانچہ بی بی زینب نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے رہا ہو کر جب تک کہ ہمیں یہاں پر مجلس کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ماتم کی رسم بی بی زینب کی ڈالی ہوئی ہے، جن کے ہاتھ مقتل میں باندھ دیے گئے تھے اور انہیں اپنے بھائی کے اوپر گریہ و بکا کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے پھر آپ کے لیے ایک گھر خالی کروایا گیا اور اس گھر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شام کی عورتوں کو بلایا اور جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تمام واقعات بیان کیے، اور مردانی مجلس جناب سید الساجدین نے برپا کی اور شام کے مردوں کو بلایا اور بتایا کہ شہادت کے محرکات کیا تھے۔ اس کے بعد آپ جب پرسہ لے چکیں شام کی عورتوں سے اور رہائی کا وقت آیا تو یزید نے انتہائی خوبصورت سجی ہوئی عماریاں بھیجیں۔ وہ ہر اپنے داغ دھونا چاہ رہا تھا یہ ان جرائم کے جو کہ وہ انجام دے چکا تھا۔ بی بی زینب نے عماریاں واپس کیں اور کہا ہمیں سیاہ محملوں والی عماریاں بھیجو، اور اس طرح سے پھر آپ کی رہائی عمل میں آئی پورے قافلے کی، لیکن ننھی سکینہ وہیں شام کے زندہ میں رہی۔